اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز، کیا نماز نماز نماز، کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ کا سب سے بڑا حکم مجھ پر، تم لوگوں پر، پوری امت مسلمہ پر جو فرض ہوا وہ نماز۔ اور آج محسن بلا رہا ہے، اللہ کا حکم آ رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ نماز کی طرف، آ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہمارے دماغ کے اندر یہ بات نہیں گھس رہی، ہمیں اپنی کامیابی وہی نظر آ رہی ہے، اسی گندگی کے اندر نظر آ رہی ہے، انہی دھوکوں کے اندر نظر آ رہی ہے۔ وہ میرے بھائی، اصل کامیابی نماز کے اندر ہے۔ مرنے کے بعد مال کا حساب نہیں ہوگا، سب سے پہلے مرنے کے بعد نماز کا حساب ہوگا۔ جس کی نماز جاندار ہوگی اس کے باقی عمل شاندار ہوں گے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائی، اس کی تیاری کر لو، کیونکہ ہم لوگ اس تیاری کے لیے بھیجے گئے، اور اس تیاری کو یاد دلوانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لایا کرتے تھے۔ جتنے بھی نبی آتے تھے سب ایک ہی بولو کو بولا کرتے تھے، ایک ہی بات کی دعوت دیا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ کی مانو، اللہ کو مانو، پڑھو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب، جس نے بات کو نہیں مانا وہ ناکام۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب ایک بلند آواز سے ساتھ دینا ہے، ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ بولو نا یار، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ اب دین کو کون پھیلائے گا؟ میرا باپ پھیلائے گا یا تمہارا باپ پھیلائے گا، یا کوئی عالم دین یا کوئی مفتی منبر پر بیٹھ کر دین کو پھیلانے کا حق رکھتے؟ اللہ نے یہ ذمہ داری ان لوگوں کے ذمہ لگا دی اور ہم لوگوں کو پریو ذمہ کر دیا۔ ایسا ہی ہو گیا نا بھائی، ایسا ہی ہو گیا نا، ہم لوگ پریو ذمہ ہے، دین کو پھیلانے سے پریو ذمہ ہے۔ بھائی شرم کرو اللہ کے واسطے، اتنا تو علم جانو کرتا نہیں لا رہے ہو۔ دین کو پھیلانا میری، تم لوگوں کی، پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری، ہر اس شخص کی ذمہ داری جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، وہ دین کو پھیلانے کا ذمہ دار۔ اور یہ ذمہ داری میرے باپ نے یا تمہارے باپ داداؤں نے ہم لوگوں کے اوپر نہیں لگائی، نہ بابا جی نے، نہ پیر صاحب نے، نہ عالم دین نے، نہ مفتی نے، ہم پر نہیں لگائی، اللہ نے لگائی، قرآن پاک میں لگائی۔ اور کیا فرمایا؟ اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ختم نبوت کی برکت سے اس کلمے کی محنت تو کرنا، اس کلمے کے مطابق زندگی کو گزارنا، اس کلمے کو گھر گھر، گلی گلی، نگر نگر، ملک ملک، بستی بستی، شہر شہر لے کر جانا کس کا کام؟ کس کا کام؟ ہاتھ کھڑا کرو نا، کس کا کام؟ ہمارا کام۔ اللہ کے واسطے اپنے کام پر آ جاؤ، اپنے کام پر آ جاؤ میرے بھائی۔ دنیا ہماری ضرورت، کھانا ہماری ضرورت، پینا ہماری ضرورت، سونا ہماری ضرورت، اٹھنا ہمارا ضرورت، دنیا کے معاملات سب ہماری ضرورت۔ دین کو پھیلانا، دین کی محنت کو کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مقصد ہے۔ مقصد پر آ جاؤ۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو دل سے معذرت چاہوں گا، نہ کوئی عالم دین ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں، جتنا علم میرے پاس تھا اتنا علم آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو بھائی دل سے معذرت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔